أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے پیچھے اہل کتاب کی بات شروع ہو رہی ہے اور اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، تو انہی کی بات آگے چل رہی ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کی خست، ذلت اور بدعملی کا معیار یہ تھا کہ وہ نہیں روکا کرتے تھے ایک دوسرے کو ان منکرات سے جو وہ کرتے، برائیاں کرتے، ایک دوسرے کے سامنے کرتے اور ایک دوسرے کو روکتے نہ۔ یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے اور اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، تو بدترین ہے ان کا وہ کردار و عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ ترا کثیرا منہم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، آپ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، یہ دلی دوست ان کو بناتے ہیں جو کافر ہیں، کافروں کے ساتھ ان کی دلی دوستیاں رہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، تو بدترین ہے وہ جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کی جانوں نے، یعنی ان کے وہ اعمال، وہ عقائد، وہ برے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہوئے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ کاش کے اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں، تورات اور انجیل کے ماننے والے، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، والنبی، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، وما انزل الیہ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی ان تعلیمات میں رسول کریم کا خاتم النبیین ہونا، رسول پاک ہونا، اور ان کی اعلیٰ نشانیاں جو بیان فرمائی گئی ہیں، اگر ان ساری چیزوں پر وہ ایمان رکھتے تو متخذوہم اولیاء، پھر وہ کافروں کو دلی دوست نہ بناتے۔ ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اہل کتاب کی نافرمانیاں اللہ نے نشاندہی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اب پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اب ضرور پائیں گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو سخت ہیں، عداوۃ للذین آمنوا، جن کی سب سے زیادہ عداوت ہے، دشمنی ہے اہل ایمان کے لیے، للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اہل ایمان کی مخالفت میں، دشمنی میں سب سے زیادہ مضبوط سخت کون ہے؟ الیہود، یہودیوں کو آپ پائیں گے، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں۔ مشرکین اور یہودی سب سے زیادہ دین اسلام اور ان کی تعلیمات کے مخالف ہیں۔ اور وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ ضرور پائیں گے ان میں سے جو زیادہ قریب ہیں مودت میں، محبت میں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ الذین قالوا انا نصارى، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں، یعنی نصارہ ہیں، مددگار ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ یہودیوں اور مشرکین کے مقابلے میں عیسائیت جو ہے، سچا دین جن کو اس وقت تھا، وہ اسلام والوں کے، مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین، اس لیے کہ ان میں سے بڑے بڑے علماء، ورہبان، اور راہب جنہوں نے ترک دنیا اختیار کی،
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تیسری علامت یہ ہے کہ ان میں تکبر کرنے والے نہیں۔ اس بنیاد پر یہ اس کی انشاءاللہ مزید وضاحت کرتے ہیں۔ اور ان کی عادات میں اور ان کی صفات میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع مما عرفوا، تو وہ آنسو بہا رہی ہیں اس سے جو انہوں نے پہچان لیا حق، سچی بات جب انہوں نے پہچان لی تو ان کو رونا آیا، ہم کہاں اور کس وادی میں ہم پھر رہے تھے۔ یقولون ربنا آمنا، پھر وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، پس آپ لکھ لو ہمیں ان گواہوں میں جنہوں نے شہادت گواہی دی اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے، دین اسلام کی سچی تعلیمات ہے۔ یہ ہے وہ اشارہ، آگے انشاءاللہ پھر مزید پڑھیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے، قوت بازو استعمال کرے اور اس طاقت کے ساتھ ان برائیوں کو اور وہ سیئات کو، اللہ کی خلاف مخالفت میں جو عمل کام ہو رہے ہیں ان کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، نہیں ایسے کر سکتا، تو فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان کے ساتھ روکے۔ کچھ نہیں کر سکتا پریکٹیکلی تو زبان تو ہلائے، پتہ چلے یار یہ چیزیں غلط ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، تو دل کے ساتھ ان کو برا بھی جانے، ان کی عدم موافقت کرے، ان کا ساتھ نہ دے۔ یہ آخری درجہ ہے، فرمایا وَذَلِكَ اضعف الایمان، اس سے اور کمزور درجہ ایمان کا کوئی نہیں، یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ مشکلات کو، منکرات کو، سیئات کو، برائیوں کو، لچر معاملات کو دیکھ کر اڑتا رہے اور اس کی موافقت نہ ہو، اس کو پسند نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نور کے اندر بیان موجود ہے وہ لوگ والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ برائی عام ہو، گانے بجانے عام ہو، بے حیائی عام ہو، ناچ گانے عام ہو، اور اللہ تو اگر جی چاہے تو بیویاں کپڑے بھی اتار کے پھریں، الا ما رحم ربی، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ماڈل ٹاؤن سے آ رہا تھا، جناح روڈ پہ ایک وہ مجمع لگا ہوا ہے، ویر میرا گھوڑی چڑھیا، یعنی دلہا تیار ہو گئے شادی کے لیے نکل رہے ہیں، تو ماشاءاللہ سارے ہی ناچ رہے ہیں، والد صاحب بھی ناچ رہے ہیں، ماں بھی ناچ رہی ہے، باجیاں بھی ناچ رہی ہیں، اور دلہے کے یار بھی ناچ رہے ہیں۔ جس طرح کسی نے اشارہ کیا ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں۔ اللہ کا خوف کرو، دلہا بیانے کے لیے جا رہا ہے، وہ شادی کے لیے جا رہا ہے، اور ناچ معاملہ ناچ سے گانے سے شروع کیا ہے۔ تو یہ کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، لوگ اس سے زیادہ آگے چلے گئے، بہت مشکلات کے ساتھ سامنا ہے۔ جو ہم معاشرتی زندگی کا مطالعہ کریں تو مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نشاندہی فرمائی ہے خاص طور پر قوم یہود کی اور اہل کتاب کی، ان میں ایک یہ برائی تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائیاں، وہ نافرمانیاں، حکم دونی جو وہ کرتے وہ ایک دوسرے کو روکتے بھی نہیں تھے۔ ان کے اندر نہ یہ صلاحیت ہے، نہ ان کے اندر یہ جذبات ہے یار ان کاموں کو روکنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ ایک تو کام یہ تھا کہ وہ برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ پھر اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے لبئس ما کانوا یفعلون، برا ہے جو وہ یہ کر رہے ہیں، یعنی ان کا یہ انداز عمل کا، کردار کا، معاشرے کا، یہ برا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ ایک تو برائیاں کرتے ہیں، آمنے سامنے کرتے ہیں، جس طرح گئے کریب سمجھتے ہو کہ مل کے برائیاں کرنا، مجلس میں برائیاں کرنا، مل جل کے برائیاں کرنا، پھر ان کو روکنا نہیں۔ ارشاد فرمائی یہ بڑا برا ہے ان کا کردار رہا ہے، ان کو چاہیے تھا کہ ایسے نہ کرتے لیکن انہوں نے کیا ایسے۔ ارشاد ہوتا ہے پھر انہوں نے فرمایا ترا کثیرا منہم، ان میں سے اکثریت کو آپ دیکھیں گے یتولون الذین کفروا، وہ دلی دوست یار سجن ان کے کون ہیں جو کافر ہیں۔ کتنے مسلمانوں کے سکھ یار دوست بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہندوؤں کے ساتھ انہوں نے اپنے معاشرت میں یار دوست بنایا ہوا ہے، اور یہود و نصارہ تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے ویسے ہی ایک ہیں۔ یعنی اندازہ فرمائیں یہودیوں کے گھروں میں، عیسائیوں کے گھروں میں رشتے ناطے کی جائیں، ان کے ساتھ مجلسیں کی جائیں اور ان کو دلی دوست اور یار سجن سمجھا جائے تو قرآن تو سمجھو نا، اللہ فرماتے ہیں کہ جرائم میں یہ جرم ہے کہ ان کے ساتھ ان کی دلی دوستیاں ہیں۔
دلی دوستی سے آگے سٹیپ ہوتا ہے ان کے رشتے ناطے کیے جائیں، تو رشتے ناطے بھی کیے جائیں، ان سے اولاد بھی ہو اور ان کے ساتھ معاشرت بھی ہو، کاروبار بھی ان کے ساتھ ہو، رہن سہن بھی ان کے ساتھ ہو، عمل و کردار میں موافقت بھی ان کے ساتھ ہو، پھر کہا جائے جی بڑا ایماندار تو بڑا سچا تو بڑا مومن بڑا پاک ہے۔ اپنی سوچ کا بھی علاج کرانا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے کتاب و سنت کی تعلیمات میں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، دین اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے، اس کی زد میں جو آئے وہ فارغ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، رسول کریم کو خطاب کیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ دیکھیں گے اکثریت ان میں سے ان کے یرانے کن کے پاس ہیں جو لوگ کافر ہیں، لبیس ما قدمت لہم انفسہم، تو بدترین ہے جو ان کی سوچ نے، دلوں نے اور ان کی خواہشات نے یہ جو عمل و کردار آگے بھیجا ہے نا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن انسان جو اس نے آگے بھیجا ہے اس کی جان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس جان کو سوچنا چاہیے میں کل کے آگے کیا بھیج رہا ہوں۔ کیا معنی ہے؟ جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے، تو کل کے لیے میں نے کیا کیا ہے غور کرو نا، یعنی کل جو آنے والا ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ گن کو لسٹ دیکھو نا، اس میں اندر کوئی ایمان لکھا ہوا ہے، اس میں حیا کو ہے، کوئی نماز روزہ ہے، کوئی اللہ کی پاک کتاب کا ذکر ہے، وہاں کسی انسانیت کے ساتھ خیر خی کا کوئی عمل لکھا ہوا ہے؟ کچھ نہیں لکھا ہوا۔ کیا ہے؟ کماؤ کھاؤ اور بہت ہو جاؤ، لوٹیاں ڈالو، کھاؤ بھی موج بیلے کرو اور مر جاؤ، اللہ خیر کرے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ان کی سوچ نے، ان کی خواہشات نے، تمناؤں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ تو بہت برا ہے، اس میں اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا ان کو فائدہ ہو۔ پھر اس کا نتیجہ اللہ نے بیان، ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان پہ ناراض ہوئے، انہی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ ان پر راضی نہیں ہے۔ تو جن پر اللہ راضی ہو کر ان کو اللہ نے راشد کہا، مومن کہا، ان کو ہم گالیاں دے رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا صحابہ کرام کو اولئک هم الراشدون، سارے راشد ہیں اور مومن حقا، پکے سچے مومن ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو ان پر تبصرے ہو رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں اور تماش بینی کی جا رہی، اور ہم جا کر مشرینیاں کھاتے ہیں۔ عقل سے کام لینا چاہیے نا۔ یہ قرآن مجید کب کا نازل ہوا ہے؟ کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، تو ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ اور جی موقع ہی نہیں ملا۔ باقی سارے کاموں کا موقع ملا ہے لیکن دین کو سننے سنانے عمل کرنے کوئی موقع نہیں ملا، تو پھر اس پر غور کرنا چاہیے نا، ہم کن وادیوں میں جا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ناراض ہوئے، تو جب اللہ ناراض ہو وفی العذاب خالد، پھر عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس نے پاس کرنا ہے، جس نے رحم کرنا ہے، جس نے ترس کرنا ہے، جس نے معافی دینی، وہ تو ناراض ہے۔ جب اللہ ہی ناراض ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ عذابوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ارشاد ہوتا ہے اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، وَالنَّبِيِّ، اور نبی پر ایمان لاتے، معنی کیا ہے؟ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تورات کے نازل کی گئی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور انجیل نازل کی گئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان پر اگر ایمان لاتے، ان کے اندر تو رسول پاک کا نام بھی موجود ہے، منصبی حیثیت بھی موجود ہے، رسالت کا، ختم نبوت کا ذکر بھی موجود ہے، پھر وہ کہاں پھر رہے ہیں؟ پھر وہ رسول پاک کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، عیسائی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور وہ یہودی تورات اور مسائل کو، رسالت کو مانتے ہیں، اس طرح عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو مانتے ہیں، تو ان کے اندر تو رسول پاک کا تذکرہ موجود ہے، نام موجود ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کون سے فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو رسول کریم تشریف لائے گا ان کا نام احمد ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے۔ پھر اور قرآن مجید کا اندر ایک آیت اس میں ارشاد ہوتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کوئی بات چھپی نہیں تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اس طرح منصبی حیثیت پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے، اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو اپنے بیٹے کو کسی سے پوچھنا پڑتا ہے، اچھا جی یہ میرا منڈا ہے، یہ میرا بیٹا ہے؟ ہر پڑھا لکھا عام جاہل بندہ جانتا ہے میری اولاد ہے۔ تو مثال عقلی اللہ نے دی ہے کہ رسول پاک کو پہچاننے میں کوئی اشکال و ابہام نہیں تھا۔ یہ نہیں مطلب انہیں پہچانا نہیں ہے، جس راج کے اندر جی تھوڑے کو نہیں سنیا پہلی دی، یہ بڑی دلیل دے کر سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور نبی کریم علیہ السلام یا اپنے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایمان رکھتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو ان کی طرف نازل کیا اس پر ایمان رکھتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، پھر وہ کافروں کو سجن دوست سجن نہ بناتے، پھر اس کے اندر کوئی گنجائش نہ تھی۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان یہودی ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نافرمان ہیں، دونوں نبی کریم کے نافرمان، قرآن کے نافرمان، دین اسلام کے دونوں باغی دشمن ہوئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کمایا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کافۃ للناس جمیعا، ساری کائنات کے لیے ہم نے رسول پاک کو بحیثیت پیغمبر، رسول، نبی بنا کر بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ تو گزارش یہ ہے، لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، رسول کریم کو اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط جو دشمنی میں لوگ ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہودیوں نے سب سے زیادہ مخالفت دین اسلام کی۔ آج بھی دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول پاک کی توہین کے خلاف جہاں کہیں کوئی بات ہوتی ہے، ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی وضاحت ہے کہ ان کا کیا معیار ہے، پھر ان کے ساتھ ایسے معاملات دوستیوں کے، رشتہ داری کیے جائیں تو پھر بھی ہمارا نرم پہلو ہو ان لوگوں کے ساتھ جن کی ان کے ساتھ دوستی ہیں، پھر اپنا خود علاج کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے رسول پاک کو فرمایا جائے اشد الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت جو ہے عداوت، دشمنی میں سب سے زیادہ جن کی دشمنی ہے، للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے، وہ ہے الیہودا۔ اب یہودیوں کو پائیں گے کہ سب سے زیادہ باغی دشمن دین اسلام کے قوم یہود۔ والذین اشرکوا، اور وہ جو مشرک ہیں، مشرک کون ہیں؟ ہندو ہیں، اور اس طرح سکھ ہیں، زرتشتی ہیں، کنفیوشیس ہیں، طاہریہ ہیں، جن کا کوئی ایمان نہیں، یہ سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور دشمن ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم غور کریں، اے اللہ جاگ رہے ہیں نا، سبحان اللہ، ہندو مت کے اندر ذات پات کی تقسیم ہے۔ ہندوازم جو ہے، ہندوازم، اس کے اندر ذات پات کی تقسیم ہے۔ اس میں سب سے اچھے اور اعلیٰ جو سمجھے تھے وہ برہمن، بامن عرف عام جس کو بولتے، برہمن جو ہے یہ ویدوں کے اور اس دین ہے جو ہندو مت دین ہے، سب سے زیادہ اچھے قریب برہمن ہیں، اور سب سے برے اور نکمے جن کو شمار وہ ہیں شودر۔ شودروں کے بارے میں ہندو مت کے ویدوں میں لکھا ہوا ہے، جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں، اگر شودر جو ہے مذہبی کتاب کو ہاتھ لائے اس کا ہاتھ کاٹ دو، اگر پڑھے تو زبان کاٹ دو، دیکھے تو آنکھیں نکال دو۔ اتنی بڑی عداوت ان کی شودروں کے بارے میں جو ہیں ہندو ہی، تو یہ آپ اندازہ کریں مسلمانوں کے خلاف کتنے سخت ہوں گے۔ آپ سنتے ہیں اچھوت کا ایک نظریہ ان کا، مسلمان کو وہ ہاتھ لگ جائے اچھوت ہو جاتا ہے، کیا مانا ناپاک ہو گیا ہمارا۔ جنہوں نے ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے معاشرے دیکھی ہندو مت کے ساتھ، تو وہ تو بڑا عجیب و غریب ماحول تھا، کہتے جی پلیت ہو گیا سارا معاملہ، مسئلہ گزر گیا ہے، مسلمان کا ہاتھ لگ گیا ہے اور مسئلہ یہاں سے گزر گیا ہے، لہذا ہمارا وہ چودرا دوسری تھی ساری جی پلیت ہو گئی۔ تو ان کا اتنی شدت، اللہ نے فرمایا یہی ہے وہ مسئلہ، اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، دین کے خلاف لگے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا من انصاری الی اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، مددگاروں نے کہا تھا جی ہم مددگار ہیں، ہم دین کے ساتھ جو مشکلات آئیں ہم اس کو فیس کریں گے اور ہم اس تعلیمات کو مانیں گے، عمل کریں گے جو آپ تشریف لائے ہیں۔ تو جنہوں نے واقعتاً ہی اس پر عمل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت، احترام اور انجیل کے مسائل کو مانا، وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے قریب ہیں۔ آج بھی ان کی دشمنیاں کم ہیں۔ اصل جو عیسائی ہے، میں جس دور میں انگلینڈ گیا تھا اور کئی مہینے میں وہاں رہا، وہاں بعض لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو جس کو ہم دیہاتی آبادیاں کہتے ہیں، بڑے بڑے شہروں سے ہٹ کر وہ لوگ اصل عیسائی جو ہیں وہ شراب نہیں پیتے، بدکاریاں نہیں کرتے، اور انہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور اپنی عبادت بھی کرتے ہیں، شراب اور بھی پیتے، بدکاریاں، وہ ان کی بیویاں بھی باہر نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ اشارہ ہے ان کا، جو اصل میں نصرانی اپنے دین پر، اگرچہ وہ بھی مسترد ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور میں فرمایا جو جنہوں نے کہا تھا ہم انصاری ہیں، مراد یہ ہے کہ انصار اللہ ہے، مددگار ہیں، تو دین پر اس پر جو عمل کرنے والے لوگ تھے،
اور اس کی ایک اور بھی آپ نے وضاحت فرمائی کہ جو لوگ اپنے دور میں اپنے پیغمبر پر ایمان لائے پھر ان کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے پھر رسول پاک کی تعلیمات پر بھی ایمان لائے، ان کو 2 اجر ملے گا، کیونکہ وہ عیسائیت اس وقت سچا دین تھا جب رسول کریم تشریف لائے تھے، سچا دین تھا، تو اس سچے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے ان کو اجر ملا۔ پھر جو ان حقائق سمجھ لیے کہ دین اسلام نبی کریم کی نبوت اور رسالت اور قرآن یہ آخری اور اچھی اور اعلیٰ اور سچی تعلیمات ہے، پھر اس پر بھی ایمان لائے، اس کا بھی اجر ملے گا، اس کا اجر ملے گا، 2 اجر ان کو ملے گا۔ تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں اصل میں نصارہ، وہ لوگ مودۃ للذین آمنوا، وہ زیادہ قریب ہیں ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، یعنی مسلمانوں کے اہل ایمان کے وہ قریب ہیں۔ قالوا انا نصارى، وہی جنہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں، تو یہ لوگ ذالک بان منهم قسیسین، اصل میں راہب جو ہوتا ہے نا، راہب رہبان یا احبار، یہ احبار جو ہیں یہ یہودیوں کے بڑے علماء کو کہا جاتا ہے، اور رہبان راہب یہ جو آگے بار آ رہا ہے، یہ عیسائیوں کے جو تارک دنیا جس کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں رہبانیت۔ دین اسلام نے فرمایا وہ رہبانیت نے ابتدا ہوا ما کتبنا علیہ، یہ جو عیسائیوں نے رہبانیت، راہب ہونا، ترک دنیا، یہ جو انہوں نے بنایا ہے، ہم نے تو اسے اجازت نہیں دی تھی۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ عیسائیوں میں ایک عقیدہ ہے راہب بننا، راہب کا من ترک دنیا، میں شادی نہیں کروں گا، اچھا نہیں کھاؤں گا، اچھا نہیں پہنوں گا، الگ تھلگ رہوں گا، زندگی گزاروں گا، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ دین اسلام نے کسی کی فطرتی ضرورتوں کی مخالفت نہیں کی۔ مقصد کیا ہے؟ بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ، اچھا کھانا کھاؤ، کپڑا پہنا ہے اچھا کپڑا پہنو، رسول پاک نے فرمایا کہ خوبصورت پہنو، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بولو اچھا، کھاؤ پیو اچھا۔ تو ادھر یہ ہے کہ تم ترک دنیا کرو، چھوڑ دو سارا کچھ۔ بندہ جوان ہو گیا، امام الانبیاء نے خطاب فرمایا، نوجوانوں کو اکٹھا کیا، یا معاشر الشباب تزوجوا، نوجوانوں شادیاں کرو۔ ادھر یہ ہے کہ لڑکی بھی جوان ہے، لڑکا بھی جوان ہے، اس دنیا ہم نے شادی نہیں کرنی، تو ترک دنیا راہب بن گئے۔ فرمایا یہ غلط ہے، انہوں نے خود اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ان میں قسیسین علماء ہیں اور راہب لوگ ہیں، وہ ان میں تکبر نیازی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دین میں یہ تھا کہ آپ کو تھپڑ مارتا ہے، دوسرا بھی روک کر دوسرے پاس بھی مار لے بھائی، یعنی نرمی کا معاملہ، لڑائی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ اصل جو دیندار لوگ تھے، تو یہ حوالے دے کر اللہ نے فرمایا یہ عیسائیت جو تھی، یہ اسلام اور دین کے ماننے والے کیوں قریب تھے؟ ان میں راہب بھی تھے، ترک دنیا والے بھی تھے، تکبر کرنے والے نہیں تھے، اور وہ عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، اپنے طور پر عبادت گزار تھے، اس لیے دین اسلام کے وہ قریب ہے۔ اگلی آیت جو ہم شروع ہو رہی ہے 7واں پارہ ماشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اصل میں یہ معاملہ ہے کہ جب وہ حبشے کی جو ہجرت کرنے والے صحابہ کرام جب وہ حبشے کے نجاشی کی عدالت میں پیش ہوئے، تو اس کی داستان کیا ہے؟ داستان یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی مشکلات کو، دشواریوں کو، تکلیفوں سے تنگ ہو کر، پریشان ہو کر ہجرت مدینہ سے پہلے کچھ لوگ حبشے کی ہجرت کر گئے تھے۔ ہم نجاشی کی بادشاہت میں جا کر رہیں گے، اچھے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، اور وہ ہم وہاں جا کر رہتے ہیں۔ اور کتنے لوگ وہاں چلے گئے، اور ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں بیوی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کی طرف تشریف لے گئے تھے اپنی بیوی سمیت۔ اور ان کی بیوی کون ہے؟ جناب رقیہ بنت رسول اللہ، رسالت مآب کی صاحبزادی، جن کا نام رقیہ ہے، یہ حضرت عثمان کی بیوی ہے۔ اور یہ دونوں میاں بیوی بھی مدینہ چھوڑ کر حبشے کی ہجرت کر گئے تھے۔ اب یہ پیچھے سے لوگ گئے مشرک عرب ان کو واپس لانے کے لیے، اور ان پر ایلیگیشن کیا ہے کہ یہ لوگ مشوشین ہیں، یہ لوگ بے ادب ہے، گستاخ ہیں۔ انہوں نے آج بھی جس طرح دنیا اپنے طور پہ لے فلانا بے ایمان ہے، فلانا کافر ہے، فلانا گستاخ ہے، رسول کی پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، آج بھی لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے، ساری جہالت بھری ہوئی۔ اب وہ مشرک جب وہاں گئے تو وہ نجاشی کی عدالت میں پیش ہو گئے، یہ جی لوگ جن کو آپ نے پناہ دی ہے تو بڑے مشوش لوگ ہیں، یہ تو دین کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ تو بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو آپ نے پناہ کیوں دی ہوئی؟ تو سمجھدار لوگ پھر تجزیہ کرتے ہیں، یار ان کی بات سنیے، ان کی بات بھی سنو۔ اب جب انہوں نے ان کی پناہ لی ہوئی ہے تو ان کو طلب کیا گیا، آؤ جی بات بیان کرو، اب کیوں مکہ چھوڑ کر آئے؟ اب صحابہ کرام نے مشاورت کی کہ نجاشی کی عدالت میں وہاں بڑے بڑے پادری اور ان کے علماء بھی ہوں گے، تو ہمیں کون وہاں جا کر خطاب کرے گا؟ کون بات کرے؟ نمائندہ کون ہوگا؟ سفیر ہماری طرف سے کون ہوگا؟ تو پھر حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ بہت بڑے خطیب تھے، بہت اچھا بیان کرنے والے تھے، ظاہر رسالت باب کا خاندان ہے اور مسلمان ہے، اور انہوں نے جب خطاب شروع کیا تو وہ حدیث کی کتابوں کے اندر وہ خطاب سارا موجود ہے۔ یا ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، انا کنا قوما جاہلیہ، ہم جاہل لوگ تھے، اور اس کی وضاحت فرمائی نعبد الاسنام، بت پوجا کرتے تھے، اور ہم مردار کھایا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، بدکاریاں کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جایا کرتا تھا۔ اس بعث اللہ فینا نبیا، اللہ نے نبی مبعوث فرمایا رسالت مآب کو، ہم ایمان لے آئے، یہ ہمارے خلاف ہو گیا، ہمارا یہ قصور ہے۔ نجاشی نے کہا یہ بالکل سچ کہتے ہیں، ان کے اندر تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں۔ چودھری وہاں شرمندے ہو گئے کہ ہمارا کیس خراب ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا اور حربہ بنایا۔ اب عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا عقیدے کا کتنا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ عیسائی ابن اللہ کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، تو مسلمان ان کو عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ کتنا بڑا عقیدہ ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ اب انہوں نے یہ اعتراض کیا، اچھا جی ان سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اب مسلمان ایک دم پریشان ہوئے اور سچ بولنے کا عزم کیا، ہم سچ بولیں گے، حقائق بیان کریں گے، اللہ برکت ڈالے گا۔ پھر جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عدالت میں کھڑے ہو کر سورہ مریم شروع کر دی۔ تو سورہ مریم کے اندر کیا ہے؟ جناب مریم کا ذکر، نام ہی سورت کا مریم ہے، اس کے اندر ان کی جناب عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے۔ پھر ان کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بچپن میں بولنے کا جو اللہ نے انعام فرمایا، بولنے کی طاقت دی جناب عیسیٰ کو، اور 2 دن کا بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی، یہ ساری باتیں جب پڑھی قرآن کے ذریعے تو وہ حبشی صاحب جو ہے، نجاشی صاحب بھی رو رہے ہیں، پوپ اور پادری بھی رو رہے ہیں، یہ ہے جو اشارہ اللہ نے فرمایا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا رسول پاک کی طرف نازل کیا گیا ہے، قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے جناب عیسیٰ اور مریم کے بارے میں، تو پھر کیا ہوا؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور صرف رو ہی نہیں رہے، وہ مسلمان بھی ہو گئے جناب نجاشی، اور آپ کے علم میں ہوگا جب وہ فوت ہوئے تھے رسالت بعد مدینہ میں غائبانہ نماز جنازہ سب سے پہلے رسول پاک نے نجاشی کا پڑھا تھا۔ اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سفیان کی صاحبزادی ہے اور رسول پاک کی بیوی بنی، امت کی روحانی ماں بنی، یہ ابو سفیان کی بیوی ہے۔ یہ خامد اور بیوی دونوں، میاں بیوی، یہ بھی ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، اور ام حبیبہ کا خامد وہاں فوت ہو گیا۔ پھر نجاشی نے خود حاکم 400 دینار، بات درم کہتے ہیں، تو اتنا بڑا حاکم مقرر کر کے نجاشی نے رسول پاک کے نکاح پڑھا کے بیوی بنا کے بھیجا تھا۔ تو یہ سارے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ پر فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا، آپ دیکھیں گے جب قرآن سنا تو جب قرآن کی عظمت کو سنا جائے تو رونے تو آتے ہیں، ہم کس وادی میں، یہ قرآن کا کہتا ہے اور ہمارا مولوی کا کہتا ہے، یہ پوپ اور پادری کا کہتے ہیں اور قرآن کا کہتا ہے، پھر رونا تو آتا ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھو، حدیث رسول کو پڑھو، اختلافات سارے ختم ہو جائیں گے، اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے اختلاف ختم کرنے کے لیے تو قرآن نازل فرمائی تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پڑھے تھے بندہ دشمن ہو جائے کسی کا مخالف ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ غلط ہے جو یہ الزام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کیوں بہ رہے ہیں؟ مما عرفوا من، جو انہوں نے سچ پہچان لیا، حق کی جب وضاحت ہوگی وہ رونے لگے جی ہم کہاں بیٹھے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہم تو ایمان لے ہیں، ہم نے مان لیا تیری بات کو، تیرے قرآن کو، تیرے مصطفیٰ رسول کو علیہ السلام، لہذا فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام بھی گواہ میں لکھ لو کہ ہم مان گئے تیرا رسول بھی سچا ہے، یہ قرآن بھی سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ رسول پاک نے دعا سکھائی ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارا دل دین کی طرف پھیر، ہدایت کی طرف پھیر، رشد و ہدایت کی طرف پھیر، اور اپنے پاک پیغمبر محبوب پیغمبر کی تعلیمات کی طرف ہمارا دل پھیر دے۔ تو جب آدمی دعا کرتا ہے پھر رشد و ہدایت کے راستے حوال کر دیتا ہے، مشکلات ختم ہو جاتی۔ اللہ ہمیں توفیق دے، قرآن پاک کو محبت سے پڑھیں، اس پر غور کریں، اختلافات ہے ہی کوئی نہیں، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ بدتمیزیاں کیا کرتے، وہ نہیں ایک دوسرے کو روکا کرتے تھے ان منکرات سے جو وہ کرتے، وہ برائیاں کرتے اور ایک دوسرے کو نہ روکتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، تو برا تھا ان کا کردار جو وہ کر رہے ہیں۔ ترا کثیرا منہم، رسول پاک کو اللہ نے فرمایا بہت سارے لوگوں کو ان میں دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، وہ دلی دوست ان کو بناتے ہیں جو کافر، کافروں کے ساتھ ان کی دلی دوستیاں ہیں۔
تو پھر ارشاد فرمایا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، تو برا ہے جو ان کی خواہشات نے، ان کی سوچوں نے، تمناؤں نے جو کچھ آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، جس پر اللہ ناراض ہوئے ان پہ، وفی العذاب ہم خالدون، وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ اور نبی مکرم کے ساتھ، وما انزل الیہ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر، تو متخذوہم اولیاء، پھر ان کافروں کو دلی دوست نہ بنا دے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے کون ہے؟ نافرمان ہے اللہ کے، رسول کے، اپنی جو کتاب ہے اللہ ان کے بھی نافرمان ہے، لہذا اس کا یہ نتیجہ ہے۔ لتجدن اشد الناس، اللہ نے رسول کریم سے فرمایا آپ پائیں گے سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے دشمنی میں، للذین آمنوا، جو اہل ایمان ہے، اہل ایمان کی مخالفت میں دشمن سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ الیہودا، یہودیوں کو آپ دیکھیں گے اسلام کے زیادہ خلاف ہے، والذین اشرکوا، وہ لوگ جو مشرک ہیں، مشرک آج کا ہو مکے کا ہو اور کسی دین پر قائم رہنے والا، وہ اسلام دین قرآن کی مخالفت کرے گا۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور پائیں گے ان کو زیادہ قریب جو ہیں محبت میں، دوستی میں، اہل ایمان کے لیے، للذین آمنوا، تو وہ لوگ ہیں الذین قالوا انا نصارى، جنہوں نے کہا کہ ہم نحن انصار اللہ، وہ لوگ مددگار حواری وہ ہیں، تو وہ زیادہ قریب ہیں اسلام کے۔ کیوں ایسے؟ ذالک بأن من قسیسین، علماء ہیں اور رہبان، راہب ہیں، ترک دنیا کرنے والے لوگ ہیں اپنے انداز میں، اس بنیاد پر وانہم لا یستکبرون، تکبر بھی نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، آج ان کی ساری ان کے اندر موجود ہے، جو واقعتاً ہی ان دین پر کاربند ہے، تو وہ اسلام کے قریب ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا کیا جو رسول کریم کے دن نازل کیا گیا، جناب جعفر کی زبانی جو میں نے اشارہ کیا آپ کے سامنے، تو ترا اعینہم، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں تفیض من الدم، وہ آنسو بہا رہی ہیں، رو رہے، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، جو انہوں نے حق پہچانا، سچ پہچاننے کو رونا ہے کہ اب ہم کہاں کھڑے تھے اور حق کا سچ کیا ہے۔ یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے ہیں تیرے رسول پر، تیرے نازل کردہ قرآن اور دین اسلام پر، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ لے گواہوں میں، ہم بھی گواہ ہیں کہ رسول بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے اور تیرا پیش کردہ دین بھی سچا ہے، اور عیسائیت اور نظر ٹھیک نہیں ہے، ہمارا بھی نام گواہوں میں لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی توفیق دے، ہم بھی گواہ بن جائیں، اللہ تو سچا، تیرا رسول سچا، تیرا قرآن سچا۔